اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ قسم ہے نفس کی اور اس کو سیدھا کیے جانے کی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے اس نفس میں نیکی اور بدی دونوں الہام کر دی ہیں۔ قد افلح من زکاها، کامیاب وہ ہوگا جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے گا اور اس کا تزکیہ کرے گا۔ وقد خاب من دساها، اور ناکام وہ ٹھہرے گا جو اپنے نفس کو بیکار چھوڑ دے گا۔ قرآن مجید کی یہ آیات اس بات کو بتاتی ہیں کہ انسان کے نفس کی دنیاوی اور اخروی اعتبار سے کامیابی اور ناکامی میں بنیادی حیثیت ہے۔ نفس اگر کنٹرول میں رہے گا تو آپ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں گے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں گے، اور اگر نفس بے قابو ہو جائے گا، آپ نفس کے کنٹرول میں چلے جائیں گے تو دنیا میں بھی ناکامی ہوگی اور آخرت میں بھی ناکامی ہوگی۔ نفس کو جو کنٹرول کرنا ہے اس کو اصطلاح میں ضبط نفس بھی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سیلف کنٹرول، اپنے آپ پر، اپنے نفس پر آپ کا کنٹرول ہو، وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلے، جہاں آپ اس کو چلائیں وہ وہاں چلے، جہاں آپ اس کو روک دیں وہ ادھر رک جائے۔ اور انسان کے اندر یہ جو نفس ہے اس کی کشاکش جاری رہتی ہے، ایک کشمکش انسان کے اندر جاری رہتی ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے نفس لوامہ اور نفس امارہ سے بتایا ہے کہ نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے بدی کی طرف، گناہ کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف، اور نفس لوامہ جو ہے وہ اس پر اس کو ملامت کرتا ہے اگر وہ برائی کی طرف جاتا ہے۔ تو گویا کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں کہ میرا ضمیر نہیں مانتا، وہ نفس لوامہ ہے جو اس وقت میں اس کو احساس دلاتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اندر یہ جو نفس ہے اس کی اپنی ایک لڑائی ہے، اور یہ جسم اور اعضاء سے مختلف ہے۔ نفس ایک دوسری چیز ہے، یہ انسان کا انر ہے، یہ اس کی معنویت ہے، یہ اس کا باطن ہے، اور جو باطن کہتا ہے ظاہر اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ جو جسم ہے، جو میرے جسم کے اعضاء ہیں، وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں، وہ اس کی احکامات کو بجا لاتے ہیں، وہ اس کی خواہشات پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ میرا جسم ہے، میرا جسم، اور یہ خاص طور پہ جو میرا جسم ہے، یہ ایک ہمارے ہاں یہ جو NGOs مختلف ہیں وہ عورت کے حقوق کی جب بات کرتی ہیں تو اس پہ ان کا یہ بڑا ایک بنیادی نعرہ تھا کہ میرا جسم میری مرضی۔ اب جو میرا جسم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو ہے نا، میرا جسم تو وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، میرا کیا چیز ہے؟ وہ نفس ہے، انا، میں، یہ نفس ہے۔
قرآن مجید کی یہ آیات بتاتی ہیں کہ اگر اس نفس کو کوئی شخص کنٹرول میں لے لیتا ہے، اور میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ اس نفس کے کنٹرول کرنے پر صرف اخروی کامیابی کا انحصار نہیں ہے، اس نفس کے کنٹرول کرنے پر دنیاوی جو کامیابی ہے اس کا انحصار بھی اسی پر ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک شخص مسلمان نہیں ہے، اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اور وہ کامیاب انسان ہے اپنی دنیاوی زندگی میں، جو بھی میرٹ ہے دنیا کی کامیابی کا وہ اس کے مطابق کامیاب آدمی ہے، اور ایک دوسرا غیر مسلم ہے جو دنیاوی میرٹ پر ناکام آدمی ہے۔ ایک کامیاب ہے، ایک ناکام ہے۔ کامیاب سے جب آپ پوچھتے ہیں آپ کیسے کامیاب ہوئے، تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے کتنی محنت کی، میں اتنے بجے اٹھتا تھا، میں اتنی ریاضت کرتا تھا، میں اتنی مشق کرتا تھا، میں 8 گھنٹے پریکٹس کرتا تھا، میں 10 گھنٹے اس کام میں لگا رہتا تھا، پھر آج آ کے تو میں کامیاب ہوا ہوں۔ اور جو دوسرا آدمی ناکام آدمی ہے، اس سے پوچھیں گے تو اس کی زندگی جو ہے وہ نظم سے خالی ہے، وہ ڈسپلن سے خالی ہے۔ وہ سوتا ہے تو سو جاتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ 4 گھنٹے سوئے تو وہ 4 گھنٹے سو جاتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ 10 گھنٹے سوئے تو وہ 10 گھنٹے سو جاتا ہے۔ اس کو کون پوچھے؟ اس کی مرضی ہے، وہ جب مرضی سوئے، جب مرضی اٹھے۔ میری زندگی ہے، میں جیسے مرضی جیوں۔ جب وہ یہ کرتا ہے، گویا کہ اس وقت اس کا نفس اس کے قابو سے باہر ہو جاتا ہے، نفس اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ وہ کھاتا ہے، اب اس کو معلوم ہے کہ صحت کے لیے تھوڑا کھانا بہتر ہے، لیکن اس کی خواہشات اور اس نفس اس کو کہتا نہیں اور کھاؤ، اس میں لذت ہے، اور کھاؤ، وہ کھاتا ہے، وہ جھپٹتا ہے۔ معلوم ہے کہ چوری کرنا یہ بری چیز ہے اسلامی اعتبار سے بھی، اور اسلام کو ایک طرف رکھ دیں تو بھی جو فطرت ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتی۔ غیر مسلم جو ہے ان کے ہاں بھی چوری نامناسب چیز ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، معلوم ہے، لیکن نفس کہتا ہے کہ نہیں کر لو، یہ فائدہ ہوگا، وہ فائدہ ہوگا، یہ پریشانی کٹ جائے گی، وہ کٹ جائے گی، یہاں آرام مل جائے گا، فلاں کا پیسہ دینا ہے وہ دے لیں گے، بچوں کی فیس دینی ہے یہ دے لیں گے، فلانا مسئلہ حل ہو جائے گا، چوری کر لیتا ہے، گویا کہ نفس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی جو آدمی اپنے نفس کے ہاتھوں یرغمال بن جاتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ نفس کو جیسے چلاتا ہے یہ چلتا ہے، صبح اٹھنا ہے جلدی اٹھنا ہے۔ میں ایک غیر مسلم کی بات کرتا ہوں جو آج کی مثال ہے، وہ صبح جلدی اٹھتا ہے، وہ صبح سیر کے لیے چلا جاتا ہے، وہ ایکسرسائز کرتا ہے، وہ ناشتہ لیتا ہے، وہ ٹائم پہ اپنے آفس چلا جاتا ہے، آفس میں اپنا پورا ٹائم دیتا ہے، پھر وہ کھانا کھاتا ہے، پھر وہ واپس آتا ہے، بچوں میں رہتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ رات کو میں نے اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے سو جاتا ہے، اور صبح جتنے بجے اس نے اٹھنا ہے اتنے بجے اٹھ جاتا ہے۔ اسلام بھی انسان کو یہ بات بتاتا ہے اور یہی بات سمجھاتا ہے کہ آپ کی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اس میں ہے کہ آپ اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کریں۔ صبح جب اذان ہوتی ہے، آپ کے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے، تو آپ کا نفس اگر کہے کہ نہیں 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 ابھی نہیں اٹھنا، ابھی 1 گھنٹہ اور سو جاؤ، آپ کہیں کہ نہیں، اس کو جھٹکا دیں۔ اگر آپ کا کنٹرول آپ کے نفس پر ہے تو آپ جھٹکا دے سکیں گے، ورنہ 1 گھنٹہ اور سلا دے گا، آپ سوئے رہیں گے، وہ پھر کہے گا کوئی بات نہیں اور سو جاؤ، 7 بجے اٹھ جانا، 8 بجے اٹھ جانا، نہیں اٹھنے دیتا۔ جو خواہشات ہیں اس کے پیچھے چلاتا ہے، نفس تعین کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ حالانکہ ایک کامیاب آدمی اور ایک مسلم آدمی اور ایک مومن آدمی وہ اپنے نفس کو بتاتا ہے، وہ تعین کرتا ہے کہ نفس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ان اعضاء نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور وہ تعین کہاں سے کرتا ہے؟ وہ قرآن و سنہ کو سامنے رکھ کے کرتا ہے۔
اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے وہ بتاتا ہے اپنے نفس کو کہ کتنے بجے اٹھنا ہے اور کتنے بجے سونا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے جاگنا ہے، کون سی خواہشات ہیں جن پر عمل کرنا ہے اور کون سی خواہشات ہیں جن پر عمل نہیں کرنا۔ آپ جتنے مرضی اس کے فائدے بتائیں، میں نہیں کروں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ نقصان دہ ہیں، نہیں کروں گا۔ اس میں میرے لیے فائدہ ہو دنیاوی اعتبار سے، میرے لیے لذت ہو، میں نہیں کروں گا۔ جھڑک دیتا ہے، جھٹک دیتا ہے۔ سو اسلام بالعموم اس کی بات کرتا ہے، اور بالخصوص روزہ اور رمضان جو آنے والا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ رمضان عطا کر، ہماری زندگیاں اتنی ہو جائیں کہ ہم ایک اور مہینے کو، ایک اور سال کو پا سکیں۔ سو یہ روزہ جب ہم رکھیں گے، رمضان جب آئے گا، تو آپ اس پہ غور کریے، رمضان کرنے کیا آتا ہے، روزہ کیا بتانے کے لیے آتا ہے، اس پہ غور کر لیجئے۔ انسان کی جو بڑی خواہشات ہیں، جس کے گرد انسان زندگی گزارتا ہے، وہ کیا ہیں؟ انسان کی غذا ہے۔ اس کے لیے یہ اس کی ایک خواہش ہے، وہ کھاتا ہے، اس کا دل کرتا ہے طرح طرح کے کھانے کھانے کو، لذت حاصل کرنے کو اور جسم کی غذا حاصل کرنے کو۔ پھر اس کی جنسی خواہشات ہیں، وہ اس کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہیں، وہ اس کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس کی نیند ہے، جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، وہ اس نے نیند لینی ہے۔ سو اور بھی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ خواہشات ہیں کہ انسان ساری زندگی انہی کے گرد گزار دیتا ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو ان کے اندر رہ کے گزارتا ہے اسلامی احکامات کے، اور ایک ہے کہ اس کو اس بات کا احساس نہیں رہتا کہ اسلام کیا کہتا ہے، وہ ان خواہشات کے مطابق گزارتا ہے جیسے اس کی پوری ہوں۔ مطلب میں نے کھانا ہے تو میرا دین مجھے یہ کہتا ہے کہ حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، تو میں اگر حلال کھاتا ہوں تو یہ میری غذا بھی ہے اور میرا نفس پر کنٹرول بھی ہے۔ اور اگر میں حرام کی طرف جاتا ہوں، میں کہتا ہوں جہاں سے آ جائے، جیسے آ جائے، جوے سے آ جائے، غلط چیز کے کاروبار سے آ جائے، دھوکے سے آ جائے، فراڈ سے آ جائے، چوری سے آ جائے، بددیانتی سے آ جائے، جیسے بھی آپ آ جانا چاہیے۔ سو غذا اس کی بھی ہے، لیکن یہ نفس بے قابو نفس کی خواہش ہے، یہ بیکار نفس کی خواہش ہے۔ انسان کی ضرورت ہے، اس کی فطرت میں شامل ہے، اس کی جنسی خواہش، نفس اس کو پورا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسلام نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ یہ تمہارا دائرہ ہے، یہ تمہاری راہ ہے، یہ تمہاری نیڈ اس طریقے سے پوری ہوگی نکاح کی صورت میں، وہ اس سے اپنی اس نیڈ کو پورا کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں، ضروری نہیں ہے، جہاں سے ہوگی، جیسے ہوگی، میں تو ویسے ہی کروں گا۔ یہ بیکار اور بے قابو نفس کی خواہش ہے۔ اسلام کہتا ہے کنٹرول نفس کو، وہ نفس جو آپ کے قابو میں ہے، اس سے کہتا ہے کہ تم نے صبح جلدی اٹھنا ہے، فجر کی نماز تم پر لازم ہے، تم پر فرض ہے، تہجد پڑھو تو اچھا ہے، یہ نفل ہے، اور پھر تم نے قیلولہ کرنا ہے اور عشاء کے بعد جلدی سونا ہے۔ بے قابو نفس یہ کہتا ہے کہ نہیں، ضروری نہیں ہے، آپ رات کو 2 بجے سو جائیں، میں 3 بجے سو جاؤں، میں 4 بجے سو جاؤں، صبح میں 10 بجے اٹھوں، میری مرضی، جیسے چاہوں زندگی گزاروں۔ یہ بے قابو نفس ہے۔ اور جس آدمی کا نفس اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا، پھر وہ زندگی نہیں گزارتا، نفس اس کو گزارتا ہے۔ یہ انسان کا وہم ہوتا ہے کہ میں زندگی گزاروں اپنی مرضی سے، وہ اپنی مرضی سے نہیں گزار رہا، وہ اپنے نفس کے ہاتھوں کھلونا بنا ہوا ہے، یرغمال ہے، وہ اس سے باہر جا نہیں سکتا، اس نے اس کے پیچھے چل کے زندگی گزارنا ہے۔
وہ جو کہے گا یہ اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کو چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، وہ کہتا ہے عادی ہو گیا ہوں، نشہ ہو گیا ہے. جبکہ نفس کو کنٹرول کرنا اصل خوبصورتی، ایمان، اسلام، بہادری، جرت یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ، کہ طاقتور آدمی وہ تھوڑی ہے جو بچھاڑ دے، جو اپنے مقابل پر قابو پا لے، وہ طاقتور نہیں ہے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، طاقتور آدمی وہ ہے، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے، اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر لے، بے قابو نہ ہو جائے. وہ بہادر آدمی ہے، وہ اچھا آدمی ہے، قابل تعریف وہ ہے. وہ نہیں ہے جو کہتا ہے جی جب میرے غصے سے بچ جاؤ، جب مجھے غصہ آتا ہے تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی، میں تو یہ بھی کر دیتا ہوں اور میں وہ بھی کر دیتا ہوں. یہ کوئی صفت ہے؟ یہ کوئی تعریف ہے کہ آپ کا اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے؟ اور پھر اس حالت میں جب غصے میں انسان کچھ کر جاتا ہے تو پھر ندامت کے آنسو ہیں، وہ جیل میں بیٹھ کے بہائے یا باہر بیٹھ کے بہائے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے غصہ آ گیا، میں نہیں. ایون حتیٰ کہ ہمارے یہاں جو فتاویٰ لیے جاتے ہیں تو وہ صاحب آتے ہیں آ کے کہتے ہیں جی وہ میں طلاق دے بیٹھا، میں غصے میں تھا. بھئی غصے میں ہی طلاق انسان دیتا ہے، عام طور پہ غصے میں دیتا ہے. محبت اور پیار میں کب دیتا ہے؟ غصے میں کنٹرول کس نے رکھنا تھا؟ اپنے غصے کو کنٹرول میں کس نے لانا تھا؟ اور اگر غصہ کنٹرول میں نہیں رہے گا اور آپ نقصان اٹھا لیں گے. روزہ جو ہے، روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ یہ کہتا ہے کہ جو آپ کی غذا ہے اس کی مینجمنٹ کرتا ہے. روزہ کہتا ہے فجر سے لے کے مغرب تک نہیں کھانا. غذا انسان کی جو خواہش ہے اس کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا سیکھو، اپنے نفس پر قابو کیسے پانا ہے. خواہشات میں سے ایک خواہش غذا ہے، کھانا ہے. اسلام بتاتا ہے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے کہ فجر سے لے کے غروب آفتاب کھانا کچھ نہیں ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کی کیا غرض ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو روک دے کہ روزہ یہ ہے کہ آپ نے فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ یہ انسان کی مشق ہے، یہ انسان کی ریاضت ہے کہ آپ نے اپنے نفس پر کنٹرول کیسے حاصل کرنا ہے. یہ اس کی مشق ہے. پھر روزہ یہ کہتا ہے کہ فجر سے لے کے غروب آفتاب تک جنسی خواہش کی طرف بھی نہیں جانا. کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ 1 مہینہ پریکٹس کرو. 1 مہینے کی ریاضت ہے تاکہ اگلی زندگی تمہاری آسان ہو جائے، تمہیں معلوم ہو کہ نفس پر کنٹرول کیسے حاصل کرنا ہے. یہ پریکٹس ہے. ورنہ اللہ کو کیا حاصل؟ اللہ تعالیٰ کو کیا غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے روک دیں؟ جس کا اللہ تعالیٰ نے جس کی خود اجازت فرمائی ہے، خود اجازت دی ہے، خود راہ دکھائی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ 1 ماہ کے لیے منع کر دے، کیوں؟ جس کو اللہ تعالیٰ حلال فرماتے ہیں، جس کی اجازت دیتے ہیں، 1 ماہ کے لیے دن میں کھانا بند کر دے، کیوں؟ سوال یہ ہے کہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان کی پریکٹس ہو کہ اس نے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر کنٹرول کیسے حاصل کرنا ہے. پھر نیند، رات کو آپ نے عشاء پڑھ کے سونا نہیں ہے بلکہ آپ نے تراویح بھی پڑھنی ہے، قیام اللیل بھی ہے. اور صبح آپ نے فجر کی اذان سن کے نہیں اٹھنا بلکہ اس سے بھی پہلے اٹھنا ہے، آپ نے سحری کرنی ہے. کتنا سونا ہے، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، روزہ یہ بتاتا ہے. روزہ یہ سمجھاتا ہے. یہ سلیپ مینجمنٹ ہے. یہ نفس پر کنٹرول کرنے کی ایک ترکیب ہے کہ آپ اپنے آپ پر کنٹرول کیسے حاصل کریں. اگر کوئی شخص اس مقصد کو سامنے نہیں رکھتا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا،
جھوٹ بولتا ہے، روزہ بھی رکھا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کو کیا غرض ہے کہ آپ نہ کھائیں یا نہ پئیں؟ آپ کے نہ پینے اور نہ کھانے سے اللہ کو کیا ہے؟ اگر آپ نے اپنے آپ کا تزکیہ نہیں کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول میں نہیں لانا، تو اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، آپ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے. اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا غرض ہے؟ اس رمضان کے مہینے میں کنٹرول حاصل کرنا ہے کس کا؟ اپنے نفس کا، کسی دوسرے کا نہیں. کسی دوسرے پر آپ نے دوسرے کو نہیں جیتنا، سب سے پہلے اپنے اندر کو جیتنا ہے. اور یہ وہ بات ہے کہ جو دیکھیں نا انسان ولا یخاف لومۃ لائم، مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا معاشرہ کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، ان کو کوئی غرض نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے. اب ایک مومن جو ہوتا ہے وہ تنکے کی طرح بہتا نہیں ہے، جدھر کو پانی ہے وہ ادھر کو نہیں جاتا، وہ چٹان بن جاتا ہے. پانی اگر غلط سمت میں جاتا ہے تو مومن چٹان بنتا ہے، اس کو روکتا ہے، خود بھی رکتا ہے، اس کے مخالف چلتا ہے، اگرچہ زور لگانا پڑتا ہے، اگرچہ مشکل ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، لیکن پانی کو چیر کے مخالف سمت میں جاتا ہے. وہ اس کی تنکے کی طرح بہتا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں معاشرے کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، سوسائٹی کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. کیا مطلب ہے لے کے چلنا پڑتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معاشرہ کرتا ہے وہ آپ کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی، معاشرے کی اطاعت نہیں ہوگی. معاشرہ کیا کرتا ہے کہ مومن کو اس سے کیا غرض ہے؟ اگر وہ اللہ کی مخالفت میں جا رہا ہے، اس نے تو رکاوٹ بننا ہے، اس نے ساتھ تو نہیں بہنا. اب مومن یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ معاشرہ اگر غلط سمت میں ہے تو اس کو صحیح سمت میں لے آئے، اور اگر اس کی کوشش برابر ثابت نہیں ہوتی تو پھر وہ بھی ادھر کو زور لگانا شروع کر دیتا ہے جدھر کو معاشرہ لگاتا ہے، وہ ادھر کو بہنا شروع کر دیتا ہے جدھر معاشرہ بہتا ہے. ایک طاقتور انسان، ایک با مقصد زندگی گزارنے والا آدمی اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا وزن اتنا تھوڑا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی جدھر لے جائے وہ ادھر کو چل پڑتا ہے؟ وہ تو ادھر چلتا ہے جدھر اسے اللہ اور اس کے رسول لے کے جاتے ہیں. اسے تکلیف دہ زندگی گزارنی پڑے وہ گزارتا ہے، اسے مشقت اٹھانا پڑے وہ اٹھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی علبہ بن زید بن حارث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام کو صدقے کی ترغیب دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. صحابہ اکرام اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اٹھے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا، صدقہ کرنا شروع کر دیا. یہ صحابی ان کے پاس کچھ نہیں تھا خرچ کرنے کے لیے، تو یہ نبی کریم سے کہنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے جس سے میں صدقہ کر سکوں، لیکن میں صدقہ کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب پاس کچھ نہیں ہے تو صدقہ کس چیز کا کرو گے؟ کہنے لگا انی اتصدق بعرض، یا رسول اللہ میں اپنی عزت کا صدقہ کروں گا. اب غور کریے گا، اپنی عزت کا صدقہ کروں گا. وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ اگر کوئی مجھے گالی دے گا تو میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھوں گا، میں اس کو جواباً گالی نہیں دوں گا. کوئی مجھ پر الزام لگائے گا تو میں اس کے الزام کے جواب میں اس پر الزام نہیں لگاؤں گا. کوئی مجھے برا بھلا کہے گا تو میں اس کو جواب نہیں دوں گا. گویا کہ کوئی شخص اگر میری عزت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے گالی دے کے، میرے پہ الزام لگا کے، مجھے برا بھلا کہہ کے، میں اس کا جواب نہ دے کے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا. اور یہ صدقہ ہے. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صحابی کدھر ہیں جو اپنی عزت کا صدقہ کرنا چاہتے تھے؟
بلایا گیا، یا رسول اللہ میں ہوں، فرمایا اللہ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا ہے۔ یعنی انسان اپنے آپ پر کنٹرول، یہ کتنا آسان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، تم سمجھتے کیا ہو، میں کوئی کمزور ہوں، میں کوئی تم سے لے کے کھاتا ہوں، تم ہوتے کون ہو؟ اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صدقہ ہے، اگر کوئی مجھے کہے گا تو میں اس کو برداشت کر جاؤں گا۔ کامیاب نفس اور کامیاب مومن کون ہے؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، وہ شخص جو سرکش ہو جاتا ہے، جو بغاوت پر اتر آتا ہے، جس کو فرق نہیں پڑتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کیا ہیں اور اس کی زندگی کیا ہے۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، روز قیامت کہ اللہ کا سامنا کرنا ہے، جواب دہی کے تصور سے ڈر گیا، اور اپنے نفس کو اس نے خواہشات کے پیچھے لگنے سے روک لیا، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، اپنے نفس کی لگامیں اپنے ہاتھ میں لے لیں، اپنے آپ کو اپنے نفس کے سپرد نہیں کیا بلکہ نفس کو اپنے کنٹرول میں لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس آدمی کا ٹھکانہ ہے۔ قرآن مجید ہمیں سبق یہ دیتا ہے کہ ایک مومن کا نفس اس کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، وہ اس کو جیسے چلائے وہ ویسے چلے۔ مومن خواہشات کا اسیر نہیں ہوتا، مومن اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلتا ہے، خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ الہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ تو کوئی الہ نہیں ہے۔ اور الہ کہتے کس کو ہیں؟ جس کی بات مانی جاتی ہے، جس کے پیچھے چلا جاتا ہے، جس کا حکم مانا جاتا ہے۔ اور اگر ایک شخص اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، بات خواہش کی مانتا ہے، جو دل کرتا ہے سو وہ کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کا الہ اس کی خواہشات ہیں۔ ایک مومن کی خواہشات اس کا الہ نہیں ہو سکتی، اس کا الہ تو وہ ہے الرحمن علی العرش استویٰ، جو عرش پر موجود ہے، الہ وہ ہے، خواہشات الہ نہیں ہے۔ خواہشات کو تو کنٹرول کرنا ہے، ان کو منہ زور نہیں ہونے دینا۔ روزہ جب آئے اور روزہ ہم رکھیں تو اس کے مقصد کو سامنے رکھیں کہ روزہ مجھے میرے نفس پر کنٹرول کرنا سکھانے آ رہا ہے۔ اگر میں یہ سیکھ جاؤں تو یہ روزے کا مقصد ہے، اور اگر چاند رات میں مجھے یہ لگے کہ جیسے مجھ پر کسی نے جبر کیا تھا، مجھے کسی نے باندھ کے رکھا تھا، اور آج مجھے دنیا جہان کے گناہ کرنے کی چھٹی مل گئی ہے، تو گویا کہ رمضان کا مقصد روزے کا پورا نہیں ہوا۔ یہ تو پریکٹس ہے، یہ تو مشق ہے، یہ تو ریاضت ہے کہ انسان کو سیدھے راستے پر اگر چلنا ہے، اگر وہ راستے سے ہٹ جائے تو یہ مہینہ آتا ہے دوبارہ سے اس کو ٹریک پہ لانے کے لیے۔ اگر انسان رمضان گزارنے کے بعد اس کی لائن اور اس کا ٹریک سیدھا ہے تو وہ سمجھ جائے کہ میرے روزے کا مقصد پورا ہے، اور اگر ٹریک سیدھا نہیں ہے، یہ دن گزرنے کے بعد وہ پھر پہلے والے مہینے پہ شعبان پہ آ چکا ہے، شوال پہ وہ شعبان والی زندگی پہ آ چکا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ روزے نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں اور آپ روزہ ایسے رکھیں کہ ہمارا اپنے آپ پر کنٹرول ہو، زندگی وہ گزاریں جو میرے ہاتھ میں ہو، اور میں اس اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے لگا دوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔